السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ محترم بھائیو، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس کے اندر جو مین مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ غسل اور تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہے قرآن مجید کے اندر۔ آج ہم انشاءاللہ غسل واجب کے متعلق اور تیمم کے متعلق گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تمام بھائی توجہ سے میری بات سنیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہوئے، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارى، اور یہ کہ ہو تم نشے کی حالت میں، حتی، یہاں تک کہ تعلموا، تم جاننے لگ جاؤ، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ جنبی نماز کے قریب جائے، الا عابری سبیل، مگر راستے سے گزرنے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، مرضى، مریض، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد، یا آیا ہو کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، فلم، پس نہ، تجدو، تم پاؤ، ماء، پانی کو، فتیمموا، پس تیمم کرو، صعیداً طیبا، مٹی پاکیزہ سے، فامسحوا، پس مسح کرو، بوجوہکم، تم اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور تم اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، عفوا، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا۔ محترم بھائیو، اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جب اسلام کے شروع میں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی تو اس کے متعلق حکم تھا، حکم ہے، یا عام کوئی بندہ اگر نشہ کی حالت میں ہے تو اس کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نماز کے قریب نہ جائے۔ لیکن ہمارا عنوان جو ہے وہ غسل کے متعلق ہے کہ ایسا شخص جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو، فرض غسل واجب ہو، وہ نماز نہیں ادا کر سکتا۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ غسل جنابت یا فرض غسل کب ہوتا ہے، اور دوسرا غسل فرض کے لیے طریقہ کار کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے نماز کے قریب نہیں جانا، ولا جنوباً، اور نہ جنبی جائے، الا عابری سبیل، مگر راستے سے گزرنے والا یا سفر کرنے والا،
حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مسئلے کے اندر سے ایک مسئلہ، اس آیت میں ایک اور مسئلہ اللہ رب العزت نے حل کر دیا کہ جو بندہ جنبی ہے، جنبی حالت میں ہے، اس پر غسل جنابت واجب ہے، وہ بندہ نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، مطلب وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن یہاں پر فرمایا گیا ولا جنوبن الا عابری سبیل، یعنی عابری سبیل رستے سے گزرنے والے، سفر کے اوپر رستے سے گزرنے والے، یعنی جن لوگوں کو حاجت ہو کہ انہوں نے مسجد سے گزرنا ہے اور ان کا گزرے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ جنبی بھی ہوں تو مسجد سے گزر سکتے ہیں۔ یعنی حالت مجبوری میں آپ جنبی حالت میں مسجد میں آ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں ٹھہر نہیں سکتے، نماز ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بہت سارے صحابہ اکرام کے گھر جو تھے ان کا رستہ مسجد نبوی سے گزرتا تھا، تو جب وہ جنبی ہو جاتے تو وہ پریشان ہوتے کہ اب رستہ مسجد نبوی کے سین میں سے گزرتا، ہم کیا کریں؟ پھر اللہ نے اس تناظر میں یہ آیت نازل کی۔ یہ ان صحابہ اکرام کے لیے پھر قیامت تک یہ مسئلہ عام مسلمانوں کے لیے بھی اللہ نے بیان کر دیا، کیا الا عابری سبیل، کہ اگر کوئی جنبی وہ رستے سے گزرنا چاہتا ہے، اس کو مجبوری ہے، وہ مسجد سے گزر سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن وہ مسجد میں ٹھہرے گا نہیں اور نہ ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم مرضى مریض، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء، یا آیا ہو تم میں سے، آیا ہو احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط بیت الخلاء میں سے، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو۔ یہاں پر عورتوں سے چھونا مراد عورتوں سے ہم بستری کرنا ہے، حق زوجیت ادا کرنا ہے۔ یہاں پر بوسو کنار یا عام چھونا وہ مطلب نہیں ہے، بڑا واضح مطلب ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز ادا کرتے تو میری ٹانگیں ان کے آگے میں نے پھیلائی ہوتی اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، اور جب وہ سجدہ کرنے لگتے تو اپنے ہاتھ سے میری ٹانگوں کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتے اور وہاں سجدہ کرتے۔ تو اس سے یہ بات کلیئر کٹ ہو گئی کہ عورتوں کو ویسے چھونا یا اپنی بیوی کا بوسہ لینا، اس سے یہ چھونا نہیں ہے۔ جو ہے نا لا مستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، اس سے مراد عورتوں سے ہم بستری کرنا، عورتوں سے حق زوجیت ادا کرنا، تو وہ اس ضمن میں چھونے میں آتا ہے۔ پھر آگے فرمایا یعنی کہ ان چیزوں کے بعد تمہارے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے، فلم تجدوا، پس نہ تم پاؤ، ماء پانی، فتیمموا، پس تیمم کر لو، صعیداً مٹی سے، طیباً پاکیزہ۔ اب یہاں پر بڑا واضح بیان کیا گیا ہے کہ جنبی پر جو ہے غسل جنابت فرض ہے، اور ایسا شخص جنہوں نے اپنی بیوی سے صحبت اختیار کی ہو اس کے اوپر غسل فرض ہے۔ لیکن اگر وہ مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کو پانی نہیں مل رہا، سفر کی حالت میں ہے، اس کو پانی میسر نہیں ہے اور اس کے اوپر غسل واجب ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا۔ اسی طرح اگر بیت الخلاء سے ہو کے آیا ہے اور اس نے وضو کرنا ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو وہ بھی تیمم کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ غسل واجب کب ہوتا ہے؟ جب پہلے نمبر پر تو غسل واجب ہوتا ہے ان مردوں پر جو اپنی بیویوں سے صحبت اختیار کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہیں، ان پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ غسل ان کو کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، وہ مرد حضرات یا وہ نوجوان
جو سوتے ہوئے ان کو احتلام ہو جائے، شہوت کی وجہ سے ان کے نفس سے پیشاب والی جگہ سے منی کا اخراج ہو جائے تو اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو اہم پوائنٹ ہیں۔ نوجوان بیٹھے ہیں، جو بالغ نوجوان ہیں ان کے اندر شہوت کی وجہ سے یا رات میں احتلام کی وجہ سے رات بدخوابی ہوئی، برا خیال آیا اور اس کی وجہ سے ان کو احتلام ہو گیا تو ان پر بھی غسل واجب ہے۔ اور غسل واجب کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت اماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کا طریقہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل واجب کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، جہاں پر نجاست لگی ہوتی شرمگاہ کو دھوتے اور اپنے ہاتھوں کو پھر مٹی پر رگڑ کر ان کو صاف کرتے۔ چونکہ وہاں صابن نہیں تھا، اس وقت صابن کی صورت موجود ہے تو آپ صابن سے اپنے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر رگڑ کر ان کو پھر دھوتے، پھر وضو کرتے۔ اب وضو کون سا کرتے؟ وہی وضو کرتے جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہاں تک، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے بعد منہ کو کلی کرنی، ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک ہے جی، چہرے کو دھونا، ٹھیک ہے جی، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، بازو دھونے سارے، اور اس طرح جو وضو کے اعضاء کم از کم ایک دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ یہ دھونے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لیتے اور اپنے سر میں ایسے ڈالتے اور ایسے بالوں کا خلال کرتے، جڑوں تک پانی کو پہنچاتے۔ یہ عمل 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے اور پھر 3 دفعہ یہ سر پہ پانی ڈالنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی سارے جسم پر پانی انڈیل لیتے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں جو ہیں وہ وضو کے ساتھ ہی دھو لیتے، اور ایک میں آتا ہے کہ نہانے کے بعد جہاں وضو نہا رہے ہوتے وہاں سے سائیڈ پر ہو کر تو پھر پاؤں دھوتے اور پھر وہ باہر آ جاتے اس جگہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اب نہاتے ہوئے سنت عمل یہی ہے کہ انسان کو اپنا سطر ڈانپ کر نہانا چاہیے۔ یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے، کیونکہ پہلے زمانوں میں کھلے عام نہانے کے لیے انتظام ہوتا تھا کہ تھوڑا سائیڈ پہ جا کے تو نہا لیا جاتا تھا جہاں کوئی انسان ہی تھا، لیکن پھر بھی سطر پہ جانگیا یا تہمد وہ باندھ کے تو پھر نہایا کرتے تھے۔ آج کل چونکہ واش روم ہمارے باقاعدہ 4 دیواری والے ہیں تو عام تمام لوگ جو ہیں ویسے ہی نہاتے ہیں، بغیر جانگیے کے اور بغیر سطر کو ڈانپے گئے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں نہاتے جتنا پانی لیتے اس کا بھی احادیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا نہانے کے لیے، اس برتن کو کہتے ہیں سا، سواد الف سا اور عین سا، اور اس برتن میں آج کے مطابق تقریباً 2.5 کلو پانی ہوتا تھا۔ 2.5 کلو پانی کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نل کو چھوڑ دیتے ہیں اور بے بہا پانی بہاتے جاتے ہیں، تو پانی کے اسراف سے بھی بچنا چاہیے۔ دوسرا برتن جو احادیث میں آتا ہے وہ ہے فرق، فا را قاف، فرق۔ اس کا حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اندر جو پانی آتا وہ تقریباً 6.25 کلو پانی آتا، یعنی کم سے کم والا برتن بھی بتا دیا گیا
اور زیادہ سے زیادہ برتن 2.5 کلو سے لے کر 6.25 کلو تک کا پانی جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے استعمال کرتے۔ اب آگے آ جائیں جی، یہ طریقہ ہے غسل کا۔ پھر جن کپڑوں میں آپ جنبی ہوئے ہیں یا آپ کا احتلام ہو گیا، کیا وہی کپڑے پہنے جا سکتے ہیں؟ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی میں سفیدی دیکھتی تو میں اسے ناخن کے ساتھ کھرچ دیتی اور پھر ایسے مسل کے اس کو صاف کر دیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں وہی کپڑے پہن لیتے۔ لیکن اگر کپڑوں پر تری واضح نظر آ رہی ہو، کپڑے گیلے ہوں، تو ان کو دھونا ضروری ہے۔ اتنا حصہ کپڑے کا دھو لیا جائے، سارے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی آپ کپڑوں کا دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اب آگے آ جائیں کہ تیمم کیسے کرنا ہے اور تیمم کن حالتوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ اگر جس بندے نے، جو بندہ بیت الخلاء سے آیا ہو یا سفر پر ہو یا اس نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی اس میں سارا ہی آ گیا۔ اگر کسی بندے نے وضو کرنا ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، تم نہ پاؤ پانی، سفر پر بھی نہ ملے، بیت الخلاء سے ہو کے آؤ تب بھی پانی نہ ملے، یا اگر عورتوں کو بھی چھو لیا ہو تو پانی نہ ملے، مطلب یہ کہ اگر تم نے وضو کرنا ہے، پانی اویلیبل نہیں، تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ اور اگر یہی طریقہ ہے کہ اگر تم نے غسل کرنا ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، تم نے پاکی حاصل کرنی ہے، پاک ہونا ہے، تب بھی تم تیمم کر لو، تمہارا تیمم جو ہے تمہیں پاک کر دے گا۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک غزوے پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنبی ہو گئے، ان کے احتلام کی وجہ سے ان پر غسل واجب آ گیا، تو وہ کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنا شروع کر دیا۔ مٹی دیکھ کے زمین پر تو ایسے لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو گئے سارے جسم کو۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا، تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم تیمم کر لیتے۔ تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، عمار بن یاسر کو تیمم کر کے بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مٹی پر ایسے ہاتھ مارے، ہاتھوں کو پھونک ماری، جھاڑا، چہرے کا مسح کیا، بائیں ہاتھ سے دائیں تھیلی پر، دائیں ہاتھ سے بائیں تھیلی پر، اور تیمم مکمل ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، یہی تیمم کا طریقہ تا قیامت قائم رہے گا کہ جو شخص وضو کرنا چاہتا ہے یا جو شخص پاکی حاصل کرتا ہے غسل جنابت کے لیے، اس کو پانی موجود نہ ہو یا وہ بیمار ہو، ایسی بیماری جس سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہو، یا اس کو اندیشہ ہو کہ بیماری بڑھ جائے گی، یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جو وہ برداشت نہ کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ جب سہولت ملے تو دوبارہ وہ پانی کے ساتھ غسل کر سکتا ہے، لیکن پاکی حاصل کرنے کے لیے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ آج کی ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب بھائی جو سوال کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کے متعلق وہ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ جب ہم وضو کرتے ہیں جی جی غسل کے لیے، جی جی تو یہ کندھوں پر پانی بھی ڈالنا نہیں ہے، یعنی کندھوں پھر سر پر۔ دیکھیں جی، وضو جب کرتے ہیں غسل کے لیے، پہلے وضو تو وہی کرنا جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ ہے، مختلف روایات ہیں، ملتی جلتی روایات ہیں، کہ یہ کامن چیز ہے کہ وضو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلو میں پانی لے کے سر میں ڈالتے اور بالوں کا خلال کرتے، جڑوں کو تر کرتے، 3 دفعہ یہ عمل دہراتے۔ اچھا، مختلف روایات میں آتا ہے، ایک میں حضرت میمونہ والی روایت میں آیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیتے۔ اچھا، کچھ اور روایات ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالتے، پھر بائیں کندھے پر ڈالتے، اور یہ عمل 3 دفعہ کرتے۔ تو یہ دونوں طرح ہی ٹھیک ہے، وضو کر کے سر کا خلال کرنا، پانی جڑوں تک پہنچانا، اور اس کے بعد پورے جسم کو دھونا۔ اصول طریقہ یہی ہے سنت کے، دائیں طرف سے شروع کیا جائے، پہلے دائیں طرف پانی ڈال لے، پھر بائیں طرف ڈال لیا جائے،
تو دونوں طرح ٹھیک ہے. اور بھائی کوئی جی؟ اس سے غسل واجب کیوں کہا جاتا ہے؟ جو غسل فرض ہو سکتا ہے یا غسل واجب کیوں کہتے ہیں؟ واجب جو ہے فرض کی حیثیت ہی رکھتا ہے نا. جب اس کے اوپر واجب ہو گیا تو فرض ہی غسل ہو گیا نا. غسل فرض ہے. جب اس کے غسل کے فرائض بھی بتا دیں. غسل جب اس کے اوپر واجب ہو گیا یا فرض ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ واجب تو وہ جو ادا کرنے کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو فرض بھی وہ ہے کہ جس کے ادا کرنے کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو فرض غسل واجب تب بھی ہوتا ہے جب بندہ جنبی ہوتا ہے یا اس کے اوپر وہ احتلام ہو جاتا ہے, تو اس کے اوپر غسل جو ہے وہ پھر واجب یا فرض ہو جاتا ہے. اچھا, ایک تو غسل واجب, ایک عام غسل, اس میں کیا فرق ہے؟ عام غسل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاکی کرنے کے لیے, یعنی کہ پسینہ جب آ جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے, یا بندے کے زیادہ دن گزر جاتے ہیں تو بندہ نہا لیتا ہے. عام غسل میں آپ کو وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. عام غسل میں, غسل واجب میں, اب غسل جمعے کا غسل بھی واجب ہے مسلمانوں پر, سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے صحابہ کرام کو کہ جمعے والے دن آپ غسل لازمی کیا کرو, اور جمعے کا غسل جو ہے وہ بھی غسل واجب غسل فرض کی طرح کرنا چاہیے, پہلے وضو کر کے اور پھر بعد میں سارا وہی طریقہ کار. جی اور کوئی جی؟ اگر جمعے کو غسل نہ کیا جائے سمپل حرج کوئی نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن افضلیت اسی میں ہے. افضل عمل یہی ہے کہ صحابہ کرام کا عمل اسی پہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ جمعے والے دن جو ہے وہ غسل کرنا چاہیے. اس وقت یہ اصول تھا, طریقہ کار یہ تھا کہ وہاں کا چونکہ موسم گرم تھا تو بہت سارے صحابہ آ جاتے تھے بغیر غسل کے, تو کافی دن نہانا مشکل ہوتا تھا, تو لوگوں میں سے ظاہر ہے ایک دوسرے کی سمیل جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی. تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم 8 دن بعد جو غسل ہے وہ مسلمان لازمی کیا کریں. اس میں جو وضو کرتے ہیں غسل واجب کے, اس کے بعد تو پھر نہیں کرنا چاہیے یا اس سے نوٹ پڑی جا سکتی ہے؟ ہاں جی, دیکھیں جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ہمیں بتایا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے, کیونکہ امہات المومنین کے ذریعے ہمیں غسل کا طریقہ سارے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر بندہ غسل جنابت کا اس کے اوپر غسل فرض ہے تو ظاہر ہے وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے وہ اپنی شرمگاہ دھوئے گا, ان چیزوں کو پاک کرے گا, پہلے اچھی طرح نجاست صاف کرے گا, پھر اپنے ہاتھ دھوئے گا, پھر وضو کرے گا, پھر وضو کرنے کے بعد وہ اپنے سارے جسم پر پانی ڈالے گا. اگر اس دوران وہ اپنے ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگائے, یہ شرط ہے, وہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے تو اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی. اگر اس کے ہاتھ شرمگاہ کو لگیں گے تو اس کو وضو دوبارہ لوٹانا پڑے گا. اور کوئی بھائی جی؟ وضو کے 3 فرائض نہیں, ایک پہلے ہاتھ دھونا, پہلے کلی کرنا, پھر بعد میں ناک میں پانی چڑھانا, سر کا مسح کرنا بھی ہے وضو میں, پاؤں دھونا بھی ہے. وضو کا 4 ہے, غسل کا 3. اس کو بند کر لیں ہم ریکارڈنگ کو. موزے